پیرنٹس مجھے لگتا ہے صرف دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچہ کامیاب ہو جائے, کسی مقام پر پہنچ جائے, لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جب دعائیں پورا ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ نہیں ہوتے, اور وہ دعائیں کسی اور کے حصے میں آ جاتی ہیں. ان کی خدمت کر کر, جو ظاہری خدمت ہم کہتے ہیں وہ والی کر کے, پاؤں دبانا ہو, سر دبانا ہو, ویسے خدمت کرنا ہو, وہ میں نے بہت کی ہے, اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ میاں نے اس کا ریوارڈ دیا ہے. سلیم, تھینک یو سو مچ. نہیں, آپ ہمارے کہنے پر آ گئے. نہیں, آپ کا شکریہ. اچھا, آپ ایسا کرتے ہیں کہ تم پر آ جاتے ہیں. ہاں پلیز پلیز پلیز, تاکہ آسانی رہے گی. آسانی رہے. سلیم, یہ پروگرام ہے صاحبان, اور ہم نے صاحبان, باپ کو صاحبان سے تشبیہ دی ہے. اچھا, تو ہم بھی اسی سلسلے میں بھائی تم سے بات کریں گے. میں تو صرف پولے بھائی جان کو جانتی ہوں تمہارے گھر, اور کسی کو نہیں جانتی. میں ہمیشہ پوچھتی ہوں پولے بھائی جان ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے, کیونکہ ہم نے آپ سے کبھی بھی آپ کے پیرنٹ کا ذکر نہیں سنا. نہیں سنا. آپ اپنے والد کے بارے میں بتائیے. والد کے بارے میں, والد کی زندگی بتاؤں یا والد کا ریلیشن بتاؤں؟ آپ کا ریلیشن. میرا ریلیشن یار میرے والد کے ساتھ بہت ہیلدی تھا, بہت زیادہ ہیلدی تھا, باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے. اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ان کا ویژن بہت وسیع تھا. وہ جو ہم سے پہلے والی جنریشن ہے, تو زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے آپ رائے لیں گے تو یہی ہوتا ہے کہ یار تھوڑے سے کنزرویٹو تھے, تھوڑے سے مسئلے مسائل تھے, مار کا رجحان تھا, کچھ اپنی بات ڈنڈے کے بلبوتے پہ منوانے کی چیزیں تھیں. تو میرے بچپن میں یا میرے والد کا جو ریلیشن تھا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مجھے لگتا ہے کہ ان کا پروسیس ہی یہی تھا کہ جی بچوں کو مار کے بغیر آپ اچھی پرورش کر سکتے ہیں یا ڈانٹ کے بغیر. حالانکہ ہم لوگ کافی بہن بھائی تھے, اس کے باوجود ہیں ماشاءاللہ. کافی سے کیا مراد سلیم, ایسے تو مت کہو. مطلب اللہ کا شکر ہے. تو اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہماری تربیت کی, اور مجھے لگتا ہے کہ سب کے ساتھ, تمام بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ ان کا الگ طریقے کا ریلیشن تھا. لیکن مجھے جب کبھی عمر کے حصے میں طبیعت خراب ہوتی ہے والدین کی یا کسی کی بھی, تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کس اولاد سے کس قسم کا ریلیشن ہے. کوئی آپ کو میڈیکلی آپ کی چیزیں دیکھتا ہے, کوئی ایموشنلی دیکھتا ہے, کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کا ویسے خیال رکھتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے والد صاحب جب ایسے وقت آیا تو انہوں نے وہ والی چیزیں مجھ سے ڈسکس کیں یا مجھ سے پوچھیں یا رائے لی کہ جو بہت ساری کورڈ باتیں نہیں ہوتی جو آپ اپنے اولاد سے نہیں کر سکتے. تو مجھے فخر محسوس ہوا کہ یار یہ والی باتیں یا یہ والی چیزیں مجھے اپنے ٹرسٹ والا, جو کہ ایک جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والد بچے کے ساتھ کرتا ہے, تو مجھے ایسا لگا کہ وہ چھوٹے ہو گئے اور میں ان کے ساتھ وہ چیزیں کرا ان کی بیماری کے وقت میں. تو وہ ریلیشن تھا میرا ان کے ساتھ. پھر اچھے برے وقت سب کی فیملی میں ہوتے ہیں. تو والد صاحب جب میرے حیات تھے تو تھوڑا سا بہتر وقت ہمارا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے ان کے ساتھ وہ سارے پلیجر جو ایک پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچوں کو, کیونکہ پیرنٹس مجھے لگتا ہے صرف دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچہ کامیاب ہو جائے, کسی مقام پر پہنچ جائے, لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جب دعائیں پورا ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ نہیں ہوتے, اور وہ دعائیں کسی اور کے حصے میں آ جاتی ہیں. جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو دعائیں اب تک مل رہی ہوں گی مجھے, وہ میری فیملی کے حصے میں آ رہی ہیں, میرے بچوں کے حصے میں آ رہی ہیں. اب میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں تو وہ ان کی دعائیں کوئی کہیں اور سے پوری ہوں گی, مجھے ایسا لگتا ہے. تو ایک بھرپور باپ تھے وہ. ہاں بھرپور تھے, مطلب محنتی تھے اور لائیولی تھے, اور سوسائٹی میں جو چیزیں ہو رہی بہت زیادہ پڑھنا پڑھانا تو ان کا نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو اویئرنیس بہت تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزوں کی ویژن بہت وسیع تھا. جیسے جب میں نے اداکاری شروع کی
تو ان کے کنسرن تھے کہ یار اس زمانے میں اداکاروں کے جو آخر کے وقتوں کی چیزیں لوگوں کو پتہ چلتی ہیں، تو ان کو بڑا کنسرن تھا. تو پھر جب سلسلے بہتر ہونے لگ گئے، چیزیں کشادہ ہو گئی، تو وہ مطمئن ہو گئے تھے. تو پھر وہ میری جو تھوڑی بہت مقبولیت یا تھوڑی بہت جو میری اپریسیشن تھی سوسائٹی میں، اس کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے. اور جو باقی ایک جو ریلیشن ہوتا ہے، جو ایک ٹپیکل ہماری سوسائٹی کا بر صغیر کا مجھے لگتا ہے کہ جو ریلیشن ہوتا ہے باپ بیٹے کا، وہ بھی میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کی خدمت کر جو ظاہری خدمت ہم کہتے ہیں وہ والی کر کے، پاؤں دبانا ہو، سر دبانا ہو، یا ویسے خدمت کرنا ہو، وہ میں نے بہت کی ہے. اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ میاں نے اس کا ریوارڈ دیا ہے. الحمدللہ. وہ جو لیگیسی ایک باپ ٹرانسفر کرتا ہے اپنے بچوں میں، وہ کیا پروسیس تھا آپ کے ساتھ؟ کیا وہ بیٹھ کے آپ کو بتاتے تھے، یا آپ ڈائلاگس ہوتے تھے، یا وہ پھر خود بن کے اس طرح بتاتے تھے؟ تاکہ آپ کا لرننگ پروسیجر کیا تھا؟ لرننگ پروسیجر بہت بہت سادہ تھا. ان کی جو مجھے لگتا ہے جو ایک کمانڈ تھی فیملی میں، اور اس کو جو ڈرائیو دیتے تھے نا، وہ اس وقت وہ باتیں ہو سکتا ہے بچوں کو بری لگتی ہیں، کیونکہ جب آپ 20-22 سال کے ہوتے ہیں تو آپ بلا وجہ کانفلکٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نئے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، آپ زیادہ تر باتوں میں آپ بولتے ہیں نہیں یہ غلط ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت تھوڑے سے سال ہوتے ہیں جو باغپن کہتے ہیں، کیا لڑکپن کہتے ہیں، جو عمر، وہ بہت تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے. پھر آپ کو ساری باتیں صحیح لگنے لگ جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ ایکٹیویٹی تھوڑی سی آپ کو بری لگتی ہو، لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت صحیح ہوتا ہے. اور میں اب جو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ریکال ہو رہا ہے، یا وہ فلیش بیک چل رہا ہے جو میرے ساتھ میرے فادر کا تھا. آج میں اگر بیٹھا ہوں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ تو کل کی بات تھی کہ یہ بات تو میں سن رہا تھا، اور آج وہی بات میں بول رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو. تو وہ اتنا قریب لگتی ہے وہ چیز مجھے. تو ان کا پروسیس یہی تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں، جیسے اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہا ہوں میں، وہ اس میں بھی ان کی احتیاط پسندی بہت ہوتی تھی. اس میں احتیاط پسندی ایکسیڈنٹ کی نہیں ہوتی تھی، دور اندیشی کی ہوتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اس سیٹ پہ میں نہیں ہوں تو تب بھی تم ویسی رہنا جیسے میں نے لفظوں میں یا باتوں میں تمہیں بتایا. یعنی خاموشی میں انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. ہاں ٹرانسفر کر دیا. اور میں ان کو اخبار پڑھ کے سناتا تھا. اچھا. پھر اس زمانے میں خط و کتابت بھی تھی. تو بہن میری لاہور میں ہوتی ہیں تو ان کے خط آتے تھے. اچھا. اب وہ خط پڑھ کے سنا. وہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو جلدی ہوتی ہے کسی چیز کی. اچھا یہ خط پڑھنا. اب میں نے خط پڑھا، سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے، آپ کی خیریت، مطلب ٹپیکل جو خط ہوتا ہے جو وہ پڑھا وہ ہو گیا. چلیں اب ہمیں تو کام پہ جانا ہے، ہم تو ناجوان ہیں، ہمیں تو باہر نکلنا ہے. اب وہ خط ان کے پاس ہی ہے. اب 2 دن بعد یہ خط پڑھنا دوبارہ. اب وہ خط دوبارہ پڑھنا ہے مجھے. اب اس وقت مجھے وہ محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کئی دفعہ ایسے میسیجز ہوتے ہیں اب جو ہم پڑھ کے دوبارہ ہنس رہے ہوتے ہیں، سن کے دوبارہ ہنس رہے ہوتے ہیں. کسی کا بہت اوٹ پٹانگ کا وائس میسیج ہوتا ہے کہ یار دیکھو اس کو ایسا کہہ دو کہ یہ تو بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہی والی سچویشن تھی، اور وہ دوبارہ پڑھ کے مجھے سنانا پڑتا تھا، اور اس میں سے وہ اپنے ایموشنز ڈھونڈ لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے. مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا. وہ خط پڑھنے کا بھی بڑا ایک لطف تھا اپنا. وہ تو ساری چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ اس وقت نہیں گزرا تھا وقت، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ گزر گیا کی طرح دریا جیسے بہتا ہے نا، وہ بہہ گیا. چاہے خط ہو، چاہے میوزک ہو، چاہے فلمز ہو. فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا میرے ابا کو، اور انہیں سے مجھے بھی فلمیں دیکھنے کا شوق ہوا. لیکن وہ ساری چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی گزر گئی، اور اب وہ گزرا ہوا وقت ایسے لگتا ہے کلاسیکل ہو گیا. اچھا مجھے تو پتہ ہے کیسا محسوس ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے
اتنی جلدی ہمارے بزرگ پرانے نہیں ہوئے تھے جتنی جلدی ہم پرانے ہو گئے ہیں. کیونکہ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اس والی جنریشن کو, جس کو پتہ نہیں ایکس جنریشن نام دیا گیا ہے ہماری جنریشن کو, ایکس, مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ریپیٹ کی بات ہے, لیکن لگتا ہے اس جنریشن نے بہت ساری چیزیں نا ایک ساتھ دیکھی. وی سی آر دیکھا, ٹی وی دیکھا, کیسٹس دیکھے, سی ڈی دیکھی, اس کے بعد یو ایس بی دیکھی, اس کے بعد جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت تھی اس کو ایسا ناپید دیکھا, مطلب کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. جیسے ہم کوئی کتاب پڑھتے تھے یا کوئی ایک گانا سنتے تھے تو اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی, وہ آپ کے ذہن میں, دل میں نقش ہوتا تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بہت ساری چیزیں بہت دیر تک آپ کے ذہن یا دل میں رہتی تھی, وہ چند لمحوں بعد وہ چیزیں نکل جاتی ہیں, دوسری چیزیں اس کے ذہن میں آ کے